بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 960 ہے اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 50 اور 51، 50 and 51. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لفظی ترجمہ یہ ہے، وقال اور کہا، الملک بادشاہ نے، ائتونی بہ تم لے آؤ اس کو میرے پاس. فلما پھر جب جاءہ آیا اس کے پاس الرسول قاصد، قال تو یوسف نے کہا، ارجع تو لوٹ جا الی ربک اپنے مالک کے پاس، فاسألہ اور اس سے پوچھ، ما بال النسوہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنی ہاتھ، ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن ان کے مکر کو علیم خوب جاننے والا ہے. قال اس بادشاہ نے کہا، ما خطبکن کیا حال ہے تمہارا، اذ جب راوتن تم نے کھسلایا کھسلانا اور برگلانا چاہا تھا، یوسف کو عن نفسی اس کے نفس سے، قلنا انہوں نے کہا، حاش للہ اللہ کی پاکیزگی، ما علمنا نہیں ہے ہم نے جانی علیہ اس کے ذمہ من سوء کوئی برائی. قالت امرأۃ العزیز کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن حس اب واضح ہو گیا ہے، الحق حق، انا میں نے ہی راودتہ اسے برگلایا تھا عن نفسی اس کے نفس سے، وانہ اور بلا شبہ وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے. ترجمہ یوں ہے، یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکروں سے خوب واقف ہے. بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ. دوسری بات، چنانچہ ان کے پاس قاصد پہنچا تو یوسف نے کہا. تیسری بات، اپنے مالک کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. چوتھی بات، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکر سے خوب واقف ہے. پانچویں بات، بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا، تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو برگلانے کی کوشش کی تھی. چھٹی بات، ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ ہم کو یوسف میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی. ساتویں بات، عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل گئی ہے. آٹھویں بات، میں نے یوسف کو برگلانے کی کوشش کی تھی. نویں بات، حقیقت یہ ہے کہ یوسف بالکل سچے آدمی ہیں. بزرگان محترم، جب ساقی خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے جب خواب کی یہ تعبیر سنی تو تعبیر دینے والے یوسف کی اہمیت اور حیثیت اس کے دل میں بڑھ گئی اور خواب کی تعبیر سے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ تعبیر دینے والے واقعی صاحب علم اور ماہر فن ہے. تعبیر سے بڑھ کر تدبیر پر بادشاہ متاثر ہوا کہ اس شخص نے تو پورے ملک کی مصیبت کو دور کرنے والی ایسی تدبیر بتلائی ہے کہ دانوں کو بالیوں ہی میں رہنے دو تاکہ اس غلے کو کپڑے نہ کھا جائے. بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا اور اس نے حکم دیا کہ یوسف کو دربار میں حاضر کیا جائے. بادشاہ نے اس لیے بھی حضرت یوسف کو اپنے دربار میں بلایا
کہ وہ اس خواب کی تعبیر کی تصدیق بھی کر لی، اس لیے کہ ایک حقیقت ہے کہ سنی ہوئی باتیں دیکھی ہوئی باتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تمانیت قلب کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلانا چاہا۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ بادشاہ کے دربار میں آپ کو بلایا جا رہا ہے، یعنی بادشاہ نے قید خانے سے نکلنے کا آپ کو حکم دیا ہے، اس لیے آپ تشریف لے آئیں، بادشاہ کا حکم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے نکلنے میں کوئی عجلت اور جلدی نہیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ وہ ان کی بے گناہی ثابت کریں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے دریافت کرو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ زلیخا کے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب جو بات منسوخ کی گئی اس کی صفائی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اہم تھی، اس لیے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنے عرصے تک جو قید خانے میں رکھا گیا وہ سراسر ظلم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ان کے اس معاملے کی تحقیق کی جائے تاکہ بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں، اگر میں اتنی مدت قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام تھے تو میں ضرور اس بلانے والے کے بلاوے کو قبول کر لیتا۔ چنانچہ جب قاصد نے بادشاہ سے یہ بات کہی تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، عورتوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا اور صحیح صورتحال کے بارے میں بتلانے کا ان کو حکم دیا۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہم نے یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان کی طرف کوئی برائی منسوخ کر سکے۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جو حقیقت کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ یہ بات اللہ کے علم میں بھی ہے۔ اللہ کا علم تو صحیح ہے، ہم ایسی بات کہہ کر غلط بات اللہ کے علم کی طرف کیسے منسوخ کریں؟ قل حاشا للہ، اللہ کی پاکیزگی ہے۔ اس جملے کے ذریعے ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر تعجب کا اظہار بھی کیا۔ عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کی زندگی میں کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کریں یا ان پر کوئی تہمت لگائیں۔ ان ساری باتوں کے بعد زلیخا نے کہا کہ اس وقت حق ظاہر ہو گیا، اصل حقیقت یہ کہ میں نے ہی یوسف کو اپنے مطلب کے نکالنے کے لیے پھسلایا تھا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یوسف تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جو کچھ باتیں ہوئیں ان باتوں کا علم جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے جو کہا وہ اگلے درس میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔